السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آداب زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہمارا موضوع گفتگو جو ہے، ابھی تک ہم جو باتیں کر رہے تھے، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، سفر کے آداب، راستے کے آداب، پاکی کے آداب، صحت کے آداب، یہ ان تمام چیزوں کا تعلق جو تھا وہ سلیقہ سے تھا، وہ زندگی کے رہن سہن سے تھا۔ اب آج سے ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اس کا تعلق بندگی سے ہوگا۔ نماز کے آداب، تلاوت قرآن کے آداب، نماز جنازہ کے آداب، ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ ہم آج سے گفتگو کریں گے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی مسجد کے آداب پر۔ مسجد ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسجد کیا ہے۔ مسجد کی اہمیت اب ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ مسجد سے ایک مسلمان کا کتنا گہرا ناتا ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں آنے والے لوگوں کو مسجد میں ایک انسان کی حاضری سے اس کے ایمان کا اندازہ لگاتے تھے۔ ایک مسلمان اگر صحت مند ہے وہ مسجد میں ضرور 5 ٹائم کی نماز میں آئے گا، وہ بیمار ہے تبھی نہیں آئے گا، یا تو جسمانی طور پر بیمار ہے یا ایمان اس کا کمزور ہے، اس کا عمل کمزور، اس کا تقوی کمزور ہے، تب وہ مسجد میں نہیں آئے۔ مسجد میں 5 ٹائم کی حاضری سے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، انسان کے تقوی کا پتہ چلتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جو روئے زمین کی، اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے مقدس اور اللہ کو سب سے پیاری اگر کوئی جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور گرمی اور دھوپ سے لوگ بے حال ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ جانتے ہیں ان خوش نصیب بندوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کے دل میں مسجد کی محبت ہو، جس کے دل میں مسجد میں بار بار جانے کی تمنا ہو، اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ محترم ناظرین، مسجدوں کو آباد کیجیے، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیجیے، مسجدوں کی صاف صفائی میں حصہ لیجیے۔ آپ اپنے گھر کے کروڑ پتی ہوں، لیکن اگر آپ کو 10 منٹ مسجد میں خدمت کرنے کا موقع ملے، اسے اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ مسجد کی خدمت اور مسجد کی تعمیر اور مسجد کے کام کاج میں حصہ لینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا ہے، جن کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے، اس کے پابند ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ محترم ناظرین، فرض نمازیں مسجد میں پڑھیے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے آپ فرض نمازیں گھر پہ نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی جو موجودہ حالات ہیں ہمارے لیے مجبوری ہے، یہ مجبوری نہ ہوتی اور ہم گھر پہ نماز چپ چاپ سے پڑھتے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑتا۔ جب تک جسم میں جان ہے اور جب تک مسجد میں جانے کی طاقت ہے، اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ گھر پہ نماز پڑھیں، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں آپ کو فرض نمازوں کے لیے پابندی سے جانا ضروری ہے۔ مسجد میں جب بھی جائیں اچھے کپڑے پہن کر، ممکن ہو تو خوشبو لگا کے، اچھے لباس میں جائیں۔ یہ نہیں کہ جیسے تیسے بنے ہیں مسجد میں چلے گئے۔ دعوت میں جانا ہے ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، کسی فنکشن میں جانا ہے بہترین لباس پہنتے ہیں، اور مسجدوں میں دیکھتا ہوں لوگ پھٹے پرانے کام کاج والے جو کپڑے وہ پہن کے چلے آتے ہیں۔ نہیں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن آپ نے مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، جب مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کا احترام کرتے، اللہ کی تعظیم کرتے، اللہ کے گھر کی تعظیم نہیں کریں گے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جس چیز کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہے اس کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، صحابہ کا دور غربت کا دور تھا، صحابہ کے پاس کپڑوں کی کمی تھی، بہت سارے صحابہ غریب تھے، مزدور تھے، جمعہ کے دن بھی مسجد میں میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے آ جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی احدکم ان وجد ثوبین لیوم الجمعہ،
ارے بھائی کیا کسی کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کے لیے الگ جوڑا بنا لے، الگ کپڑا بنا لے؟ سوا صوب محنتی ہی، جو اس کے کام کاج کا کپڑا ہے، اس کاروبار کرنے یا مزدوری کرنے جاتا جو کپڑا پہنے، کم سے کم جمعہ کے دن تو اس کے علاوہ کوئی کپڑا پہن کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اچھا اور بہترین کپڑا پہن کر کے مسجد میں آنے کی تعلیم دی۔ پیاز اور لہسن، کچا پیاز اور کچی لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے پیارے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اکل البصل والثوم والکراس، جو پیاز کھائے، لہسن کھائے، یا جو وہ ساگ والی پیاز ہوتی ہے وہ کھا کر کے آئے، فلا یقربن مسجدنا، تو ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کچے پیاز اور کچے لہسن کے اندر بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی مہک ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اور اس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے تو بیڑی اور سگریٹ پی کر کے آنے سے تو بدرجے اولا منع کیا گیا ہے۔ اس کی مہک اور اس کے نقصانات تو کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ پیاز اور لہسن تو بہرحال کھانے کی چیز ہے اور ہماری غذا میں شامل ہے، مگر بیڑی اور سگریٹ تو انسان جو لوگ پی رہے ہیں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کی جو مہک ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو انفیکشن ہیں، دوسروں کو بھی مبتلا کر رہے ہیں۔ خبردار، بیڑی اور سگریٹ پینے والے جو پی رہے ہیں وہ بھی گناہ کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا گناہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کو پینے کے بعد اس کی جو بدبو ہے اس کو لے کر کے وہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اس سے اس حدیث کو سن کر کے وہ ہوشیار ہو جائے۔ ممکن ہو تو مسجد میں پیدل آئیں۔ اگر آپ کے گھر سے مسجد زیادہ دور نہیں ہے تو آپ مسجد میں پیدل آنے کی کوشش کریں۔ بعض صحابہ کے مکان مسجد نبی سے بہت دور تھے لیکن وہ پیدل چل کر کے آتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، ان کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، بہت دور تھا۔ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، لیکن ایک ٹائم کی نماز ان کی چھوٹتی نہیں تھی۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ ارے بھائی آپ کوئی گدھا خرید لیں، کوئی سواری خرید لیں، کبھی کبھی اندھیرا رہتا ہے عشاء میں اور فجر میں، کبھی کبھی موسم ٹھیک نہیں رہتا ہے، آپ سواری پر آیا کریں، آپ کا گھر بہت دور ہے۔ تو صحابی کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر مجھے پیدل ہی آنا ہوتا تو میں مسجد کے بازو میں مکان نہ بنا لیتا۔ ما یسرنی، کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہے، میں نے جان بوجھ کر کے گھر لیا ہے مسجد سے دور۔ کیوں؟ انی ارید ان یکتب لی ممشای الی المسجد، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد میں چل کے آؤں تو میرا ایک ایک قدم میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے، جب میں مسجد سے لوٹ کر کے آؤں تو میرے لوٹنے کا ایک ایک قدم میرے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پہ لکھا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اے میرے صحابی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیت کو دیکھا ہے، تم نے جو نیت کی اللہ ساری چیزوں کا تمہیں اجر و ثواب دے گا، تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو مسجد میں دور سے چل کر کے آنا بھی بہت بڑی فضیلت کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جمعہ کے دن کے بارے میں کہتے ہیں من غسل یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن اپنے سر کو دھوئے، واغتسل، اور جمعہ کے دن غسل کرے، ثم بکر، اور پھر جلدی سے مسجد میں آئے، وابتکر، اور مسجد میں جلد سے جلد آنے کی کوشش کرے، ومشی ولم یرکب، اور پیدل چل کر کے آئے، سوار ہو کر کے نہ آئے، ودنا من الامام، اور امام کے قریب آ کر کے پہنچ جائے، بیٹھ جائے، فاستمع، اور امام کا خطبہ سنے، ولم یلغو، اور خطبے کے دوران کوئی فالتو کام نہ کرے، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ، تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کا عمل، 1 سال کی نیکی اس کو ملے گی، اجر الصیامھا و قیامھا، 1 سال کے روزے کا ثواب، 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہمارے چند قدم پیدل چلنے سے ہمیں 1 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے تو کون بد نصیب ہوگا جو اس ثواب کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ جمعہ کے دن پہلے پہنچے مسجد میں، اور یہ جو ساری چیزیں حدیث میں بتائی گئی ان پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں پہنچے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی کہتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تم کو وہ چیزیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات بلند کرتا ہے۔
صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدہ ہے، تکلیف ہے، پھر بھی مکمل وضو کرنا. پانی گرم ہے، گرمی کا دن ہے لیکن تب بھی مکمل وضو کرنا. پانی ٹھنڈا ہے، سردی کا موسم ہے، پھر بھی مکمل وضو کرنا. وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجد کی طرف زیادہ چل کر کے جانا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. محترم ناظرین، مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جماعت سے پہلے آپ مسجد میں پہنچیں. کوشش کریں کہ پہلی صف میں اور تکبیر اولیٰ میں آپ کو جگہ ملے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء الاول، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اقامت کے ٹائم اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، ولم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، اور لوگوں کو پہلی صف میں شامل ہونے کا موقع نہ ملے مگر آپس میں ایک دوسرے کی پرچی ڈال کر کے اور قرآن اندازی کر کے، تو لوگ وہ کام بھی کریں گے لیکن پہلی صف میں جگہ پائیں گے اگر اس کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جلدی نماز میں آنے کا کیا ثواب ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے جلدی آنے کے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. مسجد میں ہڑبڑا کر کے نہ آئیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، سکون کے ساتھ آئیں، وقار کے ساتھ آئیں، دوڑ کر کے بھاگ کر کے نہ آئیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا سمعتم الاقامہ، جب تم اقامت کی آواز سنو، فمشوا الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف چل کر کے آؤ. وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور سکون اور وقار کے ساتھ مسجد میں آؤ. ولا تسرعوا، اور دوڑ بھاگ کر کے مت آؤ. فما ادرکتم، جتنی نماز تم کو ملے فصلوا، پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، جو نماز چھوٹ گئے اس کو پورا کرو. یہ نہیں کہ امام صاحب نے قرأت شروع کر دی، ہمیں لگ رہا ہے ایک رکعت ہماری چھوٹ جائے گی، بھاگتے بھاگتے مسجد میں پہنچے. یہ آداب کے خلاف ہے، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. مسجد میں جاتے وقت تشبیہ کے اصابع، تشبیہ کے اصابع کا مطلب ہوتا ہے ایسے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرنا. یہ کام مسجد کے اندر بیٹھ کر کے بھی کرنا منع ہے اور مسجد میں جاتے وقت بھی منع ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا توضا احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، فاحسن وضوءہ، اچھی طرح سے وضو کرے، ثم خرج عامدا الى المسجد، پھر مسجد کے ارادے سے نکلے، فلا یشبکن بین اصابعہ، تو اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے، اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست نہ کرے. فإنہ فی صلاۃ، کیونکہ مسجد کے لیے نکل پڑا، نماز کے حکم میں ہو گیا. وہ سمجھو وہ نماز میں ہے، فالتو کسی سے بات نہ کرے، انگلیوں کو اس طریقے سے تشبیک نہ کرے، کیونکہ اب وہ نماز، وہ راستے میں بھی نماز کے حکم میں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اذا توضا احدکم فی بیتہ، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں وضو کرے، ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد میں آئے، کان فی صلاۃ حتی یرجع، تو جب تک وہ مسجد سے واپس نہ چلا جائے وہ نماز ہی میں رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے تب بھی نماز میں رہتا ہے. فلا یقل ھکذا، تو اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سب حرکت نہ کرے، انگلیوں میں تشبیک نہ کرے، مسجد میں بیٹھ کر کے سارے کام نہ کرے. مسجد میں جب داخل ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں. یا دوسری دعا اللہ کے نبی نے سکھائی اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھیں. اور مسجد سے نکلنے کے ٹائم آپ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک. اذان سنیں تو اذان سن کر کے اذان کا جواب دیں اور پھر درود شریف پڑھیں اور پھر وہ دعا پڑھیں جو پیارے نبی نے سکھائی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہ دعا پڑھیں، اذان کا جواب دیں، درود شریف پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہوگی. مسجد میں جتنی دیر بیٹھیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ سارے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے کلمات ہیں ان کو پکاریں، ان کو پڑھتے رہیں. یہ مسجد کے آداب میں سے ہیں. ابھی میں نے خطبے کے شروع میں، درس کے شروع میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی سورہ نور کی، اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھروں کا یہی کام ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، اللہ کے گھر کو بلند کیا جائے، اللہ کے گھر میں کوئی گندا کام نہ ہو، اللہ کے گھر میں کوئی ناپاکی کا کام نہ ہو.
اور اللہ کے گھر میں صبح شام اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور آ کر کے نماز کی جگہ پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، پیارے نبی نے صحابہ کو منع فرمایا، کہا پیشاب کر لینے دو، پیشاب کر لینے دو، کیونکہ تم اگر اس کو روکے گے ہو سکتا ہے ایک جگہ پیشاب کر رہا ہے، تم روکنے کی کوشش کرو گے کئی جگہ پیشاب کر دے۔ آپ نے صحابہ کو روکا، دیہاتی پیشاب کر چکا، پیارے نبی نے پانی منگایا اور اس پیشاب کو صاف کروایا۔ اس کے بعد آپ نے اس دیہاتی کو بلوایا اور بڑے پیار سے کہا انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ، بھائی یہ مسجد ہے، پیشاب اور پاخانہ کی جگہ نہیں ہے، گندگی کی جگہ نہیں، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، یہ نماز کی جگہ ہے۔ آپ نے اتنے پیار سے سمجھایا، دیہاتی کو بات سمجھ میں آئی، وہ چلا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد جو ہے اس کا اصل مقصد نماز اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور قرآن کی تلاوت۔ فالتو باتیں، سیاست کی باتیں، پالیٹکس کی باتیں اور ان کی شکوہ شکایت، غیبت، چغلی، یہ سارے کام ساری دنیا میں حرام ہے، لیکن مسجد میں اور زیادہ حرام ہے۔ مسجد میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسجد میں جب بھی داخل ہو، اگر جماعت نہیں کھڑی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر آپ مسجد میں مت بیٹھیے۔ آپ مسجد میں تقریر سننے کے لیے گئے تب بھی وہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھیے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، تو بغیر 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مسجد میں کاروبار کرنا، لین دین کرنا، کوئی سامان گم ہو گیا ہے اس کا اعلان کرنا، یہ سارے کے سارے کام منع ہیں۔ پیارے نبی نے بد دعا کی ہے، اگر کوئی مسجد میں سامان خرید بیچ رہا ہے، نبی نے کہا بد دعا کرو تیرا سامان نہ بکے۔ کسی کا کوئی سامان گم ہو جائے وہ مسجد میں اعلان کرے، نبی نے کہا بد دعا کرو اس کا سامان نہ ملے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من سمع رجلا ينشد ضالۃ، اگر کوئی کسی کو سنے کہ وہ اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے مسجد میں، فلیقل، تو وہ کہے لا ردہ اللہ علیک، تیرا سامان اللہ تجھے نہ لوٹائے، تیرا سامان اللہ تعالیٰ واپس نہ کرے۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، مسجدیں اس لیے نہیں بنی۔ پیارے نبی فرما رہے مسجد اس لیے نہیں بنی ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع، جب تم کسی کو دیکھو مسجد میں خرید فروخت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، فقولوا، تو تم کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں منافع نہ دے، تیرے کاروبار میں فائدہ نہ ہو۔ یہ بد دعا، پیارے نبی بد دعا نہیں کرتے تھے جلدی، مگر مسجد کے احترام کے خلاف یہ کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، اذان کے بعد بغیر کسی ضرورت کے آپ مسجد سے باہر نہ نکلے، نبی کی سنت کے خلاف۔ ہاں کوئی ایمرجنسی آ گئی آپ جا سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت آپ اذان ہو گئی مسجد میں تو آپ نماز پڑھ کر کے جائیے، اذان کے بعد مسجد سے مت نکلیے۔ حضرت ابو شعثہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور مؤذن اذان دینے لگا، اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور مسجد سے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی نگاہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے لگ گئی، جب وہ مسجد سے نکل گیا حضرت ابو ہریرہ نے کہا اما ذا فقد عصى ابا القاسم، اس آدمی نے ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ اس آدمی نے ابو القاسم کی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، آپ کی نافرمانی۔ اذان کے بعد یہ مسجد سے نکل گیا۔ مسجد میں بیٹھنے کے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ، جب ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، كَانَ فِي الصَّلَاةِ، تو وہ نماز میں ہوتا ہے، مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، جتنی دیر مسجد میں آدمی کو نماز روکے ہوئے ہے، آپ جماعت سے پہلے پہنچ گئے، 15 منٹ کے بعد جماعت ہو رہی ہے، 15 منٹ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی آپ نماز میں ہیں، آپ کو نماز کا ثواب ملے گا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، اور نماز کے بعد بھی آدمی جتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ جب تک کہ آدمی مسجد میں کوئی تکلیف دہ کام نہ کرے اور جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے تب تک فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے محترم ناظرین ہم آج کی گفتگو ختم کریں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، بہت ساری باتیں آپ نے سنی۔ مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنا بھی
مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں بہت افسوس کی بات ہے، مسجد میں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، لوگ اونچی آواز میں مسجد میں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے جھگڑے مسجد کے باہر رکھیں۔ مسجد کے اندر کوئی جھگڑا کرنا اور اونچی آواز میں بات کرنا حرام ہے، منع ہے، پیارے نبی نے منع فرمایا۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، اتنے میں حضرت عمر فاروق نے مجھے کنکری ماری اور کہا ادھر آؤ۔ دو لوگ بیٹھے تھے، کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں میں بلا کے لایا۔ حضرت عمر نے ان دونوں سے پوچھا تم دونوں کہاں سے آئے؟ کہنے لگے ہم لوگ طائف سے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، تم لوگ اگر مدینہ کے ہوتے تو بہت پٹائی کرتا تمہاری۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ اللہ کے رسول کی مسجد میں اپنی آواز بلند کر رہے ہو۔ محترم ناظرین، مسجد میں اونچی آواز کرنا، آواز بلند کرنا، حضرت عمر نے اس پر مارنے کی بات کہی، یعنی صحابہ کی نظر میں اتنا بڑا گناہ تھا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آتے ہیں جو شور مچاتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جماعت میں آتی تھی، چھوٹے بچوں کو لے کر کے آتی تھی، ان کے ساتھ مسئلہ تھا، مجبوری تھی، لیکن آپ بچوں کو لائیں جب بچے ہوشیار ہو جائیں، جب بچے تھوڑے سمجھدار ہو جائیں، بچے نماز کا مطلب سمجھنے لگے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نماز میں لے کے آئیں اور نمازیوں کے لیے مسائل کھڑے کر دیں، آپس میں شور شرابہ کریں، لڑائی جھگڑا کریں۔ مسجدوں کا احترام اگر آپ کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ مسجد کے آداب کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے، مسجدوں میں کی خدمت کرنے اور مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔